بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے سوال نمبر 78 اور اس کے جواب کے بعد، اس سوال کے جواب کے ضمن میں جو حاشیے شیخ جمال فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے لگائے ہیں، ان کا انشاءاللہ تبارک و تعالی تذکرہ آپ کے سامنے ہوگا۔ سوال نمبر 78 میں کیا پوچھا گیا ہے، اس سلسلے میں ہم لوگوں نے اس سے پہلے کے درس میں پڑھا ہے، بالکل سرسری طور پر اسے سمجھ لیں۔ سوال نمبر 78 میں سائل کہتا ہے، سماحت الشیخ، آپ اور آپ جیسے اس ملک کے دیگر علماء الحمدللہ سلفی ہیں، اور حکمرانوں کو نصیحت کرنے میں آپ کا طریقہ شرعی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، لیکن بعض لوگ ہیں جو ہونے والی خلاف ورزیوں کے بارے میں آپ حضرات کے علانیہ انکار نہ کرنے کے سبب آپ لوگوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ آپ لوگوں کی طرف سے عذر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر حکومت کی طرف سے بڑا دباؤ ہے، ایسے لوگوں کو کچھ نصیحت سے نوازیں، توضیحی نصیحت۔ تو سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ الحمدللہ آپ سلفی علماء ہیں، اور آپ سلفی علماء کا طریقہ یہ ہے کہ اگر حکمرانوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ لوگ انہیں سمجھانے کے لیے اس طریقے پر چلتے ہیں جو طریقہ سنت کا طریقہ ہے، یعنی تنہائی میں سمجھاتے ہیں، تنہائی میں انہیں نصیحت کرتے ہیں، یہ آپ کا سنت کا طریقہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ لوگوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، آپ لوگوں پر عیب لگاتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ کوئی بات نہیں کرتے، ان کی غلطیوں کو آپ لوگ بتاتے نہیں، ان لوگوں کو تنبیہ نہیں کرتے، حکمران کیا کیا گناہ کے کام ہے نا منکرات کر رہے ہیں، آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، اور کچھ لوگ آپ لوگوں کی طرف سے عذر پیش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر حکومت کی طرف سے بڑا دباؤ ہے، آپ لوگوں کے اوپر حکومت کی طرف سے بڑا دباؤ ہے، اس لیے آپ لوگ کچھ نہیں بول پا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ یہ ہو گئی بات۔ اب اس سوال کے جواب میں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ نے وہ ساری باتیں ذکر کی ہیں کہ بھئی حکمران معصوم نہیں ہوتے ہیں، وہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، انہیں نصیحت کرنا چاہیے اور نصیحت کی جاتی ہے، لیکن نصیحت کا طریقہ وہ نہیں ہوتا جو لوگ چاہتے ہیں، بلکہ نصیحت کا طریقہ وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو لوگ چاہتے ہیں کہ ممبروں پر اور عوامی پلیٹ فارموں سے اور اشتہارات میں، اخبارات میں، میڈیا پر ساری برائیاں کی جائیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تنہائی میں نصیحت کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے انہیں تنہائی میں نصیحت پہنچائی جاتی ہے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ شیخ نے جواب دیا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا ہے کہ کچھ لوگ جو طعنہ دیتے ہیں علماء کو کہ علماء نصیحت نہیں کرتے ہیں یا حکومت کے دباؤ میں ہیں اس لیے نصیحت نہیں کر پاتے ہیں، تو دراصل ان کا مقصد علماء سے عوام کا اعتماد ہٹانا ہے، ان کی برائی کرنی ہے، ان کی مذمت کرنی ہے، سماج سے علماء کو کاٹ دینا ہے، علماء کو سماج سے کاٹ دینا ہے کہ نہیں؟ اور ایسے ہی عوام الناس کا رشتہ علماء کرام سے کاٹ دینا ہے، یہ ان کا مقصد ہے، ورنہ ایسی بات یہ لوگ نہیں کرتے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عوام علماء سے دور ہو جائے، کیونکہ علماء کی جب برائی کی جائے گی کہ علماء حق بات نہیں بولتے، نصیحت نہیں کرتے، اس طرح کی بات کی جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام ناسمجھ ہوتی ہے، کم علم ہوتی ہے، سوجھ بوجھ کی کمزوری ہوتی، اس لیے وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو صحیح مان لیتے ہیں اور علماء سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ علماء سے اعتماد ہٹایا جائے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں، میرا خیال یہی ہے، میرا ماننا یہی ہے
کہ یہ دراصل ایک سوچی سمجھی سازش ہے، ایک چال ہے، اور وہ چال یہی ہے کہ اس ملک میں یعنی سعودی عرب میں اور اس کے باشندگان یعنی اس کے جو عوام ہیں ان کے درمیان باہر کے راستوں سے لوگ آئے ہیں، باہر کے راستے سے یہ فتنہ شروع ہوا ہے، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے۔ اس طرح کی بات پہلے سعودی عرب میں نہیں تھی، باہر سے کچھ عناصر آئے ہیں سازشی اور چال باز کرنے والے، چال اور سازش کرنے والے ایسے لوگ سعودی عرب کے اندر باہر سے داخل ہو گئے ہیں، جن لوگوں نے یہ فتنہ عوام کے درمیان پھیلایا ہے۔ یہ شیخ جمال فرحان حارثی کے جواب کا شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے جواب کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے حاشیے میں کیا باتیں شیخ نے بتلائی ہیں، اور یہ بڑی اہم باتیں ہیں، بہت بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بات دیکھیں حاشیہ نمبر 1، اور یہ ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 400 ہے، اس صفحہ نمبر 400 میں دیکھیں حاشیہ نمبر 1 میں شیخ جمال حفظہ اللہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے۔ حاشیہ نمبر 1 کہاں لگا ہوا ہے؟ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ دیگر انسانوں کی طرح حکمران بھی غلطیوں سے معصوم نہیں ہیں، اور انہیں نصیحت کرنا واجب ہے۔ یہ بات شیخ صالح فوزان نے کہی۔ اب اس پر حاشیہ لگا رہے ہیں امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ، امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ اپنی کتاب السنہ کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 502 میں فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رعایا پر اپنے حکمرانوں کی خیر خواہی واجب ہے۔ رعایا مطلب عوام، پاپولیشن جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی جو عوام ہوتی ہے، تو رعایا پر اپنے حکمرانوں کی خیر خواہی واجب ہے، اپنے حکمرانوں کی خیر خواہی واجب ہے۔ یہ ہیڈنگ قائم کی ہے، انہوں نے یہ ہیڈنگ لگائی ہے، اور اس کے تحت کئی حدیثیں شیخ نے ذکر کی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک حدیث یہ ہے، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث خصال لا یغل علیہن قلب مسلم، اخلاص العمل للہ والنصیحۃ لولاۃ الامر ولزوم الجماعہ فإن دعوتهم تحیط من ورائہم۔ یہ ہمارے سامنے حدیث ہے، ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنہ میں نقل فرمایا ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح الترغیب میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ 3 باتیں بڑی ہی عظیم الشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں یعنی 3 عادتیں 3 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کسی مسلمان کا دل کینہ نہیں رکھتا۔ یعنی 3 مسئلے ایسے ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں جن میں کسی مسلمان کے دل میں کینہ یعنی اندرونی جو نفرت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ ایک مومن کے دل میں یہ 3 باتوں میں کبھی کوئی نفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نمبر 1، اللہ کے لیے خالص عمل۔ ایک مومن اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے خالص عمل کرتا ہے، اس بارے میں اس کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کے دل میں کوئی کینہ ہوگا تو اس کا عمل خالص ہوگا ہی نہیں۔ خالص ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی کینہ، کوئی عیب ہے نا، کوئی کسی بھی طرح کا فساد اس کے اندر موجود نہ ہو، دل بالکل صاف ستھرا ہو۔ دل کیا ہو؟ بالکل صاف ستھرا ہو، شفاف ہو، اس میں سرے سے کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ تو جن کی بابت کسی مسلمان کا دل کینہ نہیں رکھتا، اللہ کے لیے خالص عمل یہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حکمرانوں کی خیر خواہی۔ دیکھا آپ نے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ حکمرانوں کی خیر خواہی، حکمرانوں کی خیر خواہی، ان کا بھلا چاہنا، ان کا اچھا چاہنا ہے کہ نہیں؟ ان سے لوگ نفرت نہ کریں بلکہ ان کی عوام ان سے محبت کرے، وہ اپنی عوام سے محبت کریں، آپس میں نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنیاں نہ ہو، دوریاں اور دراڑیں پیدا نہ ہو۔
اس مسئلے میں کسی مسلمان کا دل، میرے بھائیوں، کسی مسلمان کا دل کینہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ جس کے دل میں اس سلسلے میں کینہ ہوگا وہ صحیح معنوں میں حقیقت میں وہ مومن نہیں ہو سکے گا، صحیح معنوں میں وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کے دل میں اس مسئلے میں کینہ ہے۔ ولاۃ امور، مسلمانوں کے جو حکمران ہیں، ان کے بارے میں دل ایک دم شفاف ہونا چاہیے، دل جذبہ خیر سے لبریز رہنا چاہیے، دل کے اندر کسی بھی طرح کا کینہ نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اور جماعت کو لازم پکڑنا، یہ کتنی اہم بات ہے کہ جماعت کو لازم پکڑنے کے سلسلے میں کسی مسلمان کے دل میں کوئی فساد، کوئی بھی کینہ، کوئی بھی برائی، کوئی بھی نگیٹو سوچ، کوئی بھی منفی نظریہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سچے مومن کی پہچان ہے، سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ تو دیکھیے 3 باتیں ہو گئی نا۔ اچھا، آخری بات میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، کیونکہ ان کی دعا ان کے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہتا ہے تو مسلمانوں کی جماعت سپورٹ کے طور پر دعاؤں کے ذریعے سے اس کے ساتھ میں رہتی ہے، ظاہری سپورٹ بھی رہتا ہے اور دعا کہیں بھی بھٹکنے سے بچنے کے لیے، کہیں بھی ہلاکت سے بچنے کے لیے، ضلالت سے بچنے کے لیے، کہیں بھی پھسلنے سے بہکنے سے بچنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت کی دعا ان کے پیچھے سے لگی رہتی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ 3 باتیں کتنی عظیم الشان ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے روایت۔ آپ سوچیں یہ بات کس نے ذکر کی ہے؟ امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ، جو حدیث کی مشہور کتاب ہے بہرحال، تو اس کے اندر یہ روایت ہے۔ تو اب یہ ایک بات سمجھ لیں کہ حکمران بلا شبہ انسان ہے، ان سے غلطی تو ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن ان کے حق میں واجب کیا ہے؟ واجب ہے نصیحت اور خیر خواہی، نصیحت اور خیر خواہی، ان کا بھلا چاہنا، انہیں تنہائی میں جو کمی کوتاہی ہو رہی ہو، بشر ہے، انسان ہے، کوئی فیصلہ اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے تو اس کو سمجھانا اپنا کام ہے، تنہائی میں سمجھانا، بھیڑ بھاڑ میں، عوامی پلیٹ فارموں سے، یا مثال کے طور پر اخبارات سے، چینل سے، ممبروں سے، اسٹیجوں سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نصح اور خیر خواہی نہیں ہے بلکہ یہ فضیحت اور تشہیر ہے، اور ایسا کرنے سے دل کے کیا کینہ دکھائی دیتا ہے، ایسا کرنے سے دل کا کینہ باہر نکل کر کے آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے سلسلے میں کسی مسلمان کے دل میں کینہ نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ اسلامی حاکم یا حکمران کے سلسلے میں بیان فرما رہے ہیں، یہ اسی پر آپ قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھیں کہ یہی معاملہ اسلام، دین، قرآن، سنت، مشن جو سچا مشن ہے قرآن و سنت کا، مشن جو ہے جماعت اہل حدیث کا، سلفیت کا جو مشن، خالص قرآن کریم، خالص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام اور تابعین کی سیرت اور ان کا نقش پا، یہ جو اصل مشن ہے، اس مشن اور پلیٹ فارم کا جو نظام ہو، جو سسٹم دنیا میں جہاں بھی چل رہا ہو، ٹھیک ہے اسلامی نظام نہیں ہو، حکومت نہیں ہو، الگ بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا ہے، دنیا میں الگ الگ انداز سے مسلمانوں کا رہنا سہنا ہے، لیکن جو بات یہ ہے کہ جس کسی جگہ پر بھی خالص مشن کی قیادت ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب دنیوی اعتبار سے حکومت پر، میرے بھائیوں، کوئی آدمی یعنی حکومت پر برسر اقتدار ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، اگر ہے تو بھی یہی بات ہے، جیسا کہ سعودی عرب وغیرہ کے اندر اسلامی حکمران ہے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں بھی ہے تو دنیا کے جس کسی خطے میں، کسی ملک میں، کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں جہاں بھی سلفیت کے مشن کی قیادت چل رہی ہو، اس کے ذمہ داران، اس کے علماء، اس کے مسئولین کے سلسلے میں یہی جذبہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے،
یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو بلا شبہ وہ انسان ہے، وہ قیادت بھی انسانی قیادت ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی چوک ہو سکتی ہے، اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں تشہیر کرنا، عوامی پلیٹ فارموں پر اسے لے کر کے جانا، بے عزتی کرنا، رسوا کرنا، فضیحت کرنا، تشہیر کرنا، بلا وجہ ذرے کو رائی کو پربت بنا کر کے پیش کرنا، اور غلطیوں پر پردہ ڈالنے اور تنہائی میں نصیحت کرنے کے بجائے اسے عوام سے نفرت کا ذریعہ بنانا، جماعت اور عوام جو ہے اس مشن کے عوام کی جو عوام ہے، اس عوام کے عام مسلمانوں کے ذہن میں جماعت کے ذمہ داران، قیادت کے ذمہ داران کے سلسلے میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم یہی سوچ کے نہ بیٹھیں کہ صرف اسلامی نظام اور حکومت ہوگی تو یہ بات ہوگی۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز اگر دنیا میں نہیں ہے تو کیا مشن کتاب و سنت کا اور سلفیت کا دنیا سے ختم ہو جائے گا؟ وہ مشن جہاں ہو، اس مشن کو مضبوطی ملے، اس مشن کو کھوکھلا نہ کیا جائے، اس کی کمزوریوں کو عوام کے سامنے نہ لایا جائے۔ کمزوریاں بالکل ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے کسی کو، لیکن ان کمیوں کا ازالہ پلیٹ فارم سے، میڈیا سے، ہے نا، اور اجتماعات سے اور اسٹیجوں سے، ممبروں سے، میڈیا سے نہ کیا جائے، بلکہ اس کا حل تنہائی میں رائے کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ وہ مشن ہمارا مشن ہے، وہ مشن کتاب کا ہے، سنت کا ہے، سلفیت کا ہے، صحابہ تابعین کا مشن ہے، اور قیامت تک یہ مشن باقی رہے گا۔ اسے ہماری ذات سے اگر فائدہ نہ پہنچے تو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی نہیں کہتا، اور کیا اعتراض کرنے والے، کیا تنقید کرنے والے، اعتراض کرنے والے کیا معصوم ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ سب اسی درجے میں ہے بحیثیت انسان۔ تو جو ذمہ دار ہے اس ذمہ دار کے ساتھ خیرخواہی اور پوری جماعت کے ساتھ نصح اور خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے ایک صاحب اس ایمان کو کسی بھی صورت میں میرے بھائیوں نفرت کا ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اپنی انا، اپنی ہوس، اپنی خواہشات، ان تمام چیزوں کو بڑھاوا دینے کے بجائے، اور تشفی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی بھڑاس نکالنے کے لیے جماعت کے ذمہ داروں کے خلاف، جماعت کے علماء کے خلاف، جماعت کی قیادت کے خلاف، میرے بھائیوں اس طرح کی سازشیں اور پروپیگنڈے کرنا، خدمات جو بھی ہیں، ٹوٹی پھوٹی صحیح خدمات، ان خدمات کو سراہنے کے بجائے اور حوصلے کے ذریعے سے اس میں مزید ترقی پیدا کرنے کے بجائے اس کو کنڈم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یا تنقیص نہیں کرنی چاہیے۔ اس مشن کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے کا کام اگر کسی نے کیا تو وہ کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں خیانت یا کینے کے درجے میں آ جائے گا، کیونکہ آدمی کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی زبان، اپنی قلم کی وجہ سے اصل مشن کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس کے تحفظ کی اور جس کے دوام کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے امت کو پہنچایا۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، ایسا نہیں کہ کہیں قیادت اگر زمین میں آ جائے تو ہی یہ مسئلہ ہے، نہیں، جہاں بھی مشن ہے خالص، کیونکہ یہ جو ٹکڑا آپ اخیر میں دیکھ رہے ہیں نا، لزوم الجماع، لزوم الجماع کا معنی کیا ہے؟ لزوم الجماع کا معنی جن علماء نے جماعت اور جماعت کے معنی اور جماعت کے التزام کے سلسلے میں رسالے وغیرہ لکھے ہیں، انہوں نے 3، 4، 5 باتیں تک لکھی ہیں دلائل کی روشنی میں کہ جماعت کے کیا معنی ہوتے ہیں اور جماعت کو لازم پکڑنے کا کیا معنی ہے۔ اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جہاں بھی دنیا کے کسی خطے میں، خواہ نظام اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں بھی خالص کتاب و سنت اور سلفیت کا مشن چل رہا ہے، اس مشن کی جو قیادت ہے اور اس مشن کے جو حاملین ہیں وہ جماعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جماعت ہیں۔ دیگر فرقوں کے بیچ میں، دیگر افکار و نظریات، ملل نحل کے بیچ میں وہ جماعت ہیں، کس لیے کہ وہ حق پر ہیں۔ اب ان کی تعداد کم ہو زیادہ ہو، اس کی قیادت جو بھی ہو، اس کے علماء جو بھی ہوں، ان کی تکریم کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں کوئی کمی کوتاہی ہو تو تنہائی میں نصیحت کرنا،
ان سے ملنا اور خیر خواہانہ جذبے سے بات کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی کمی کوتاہی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی تشہیر کرنا، اس کا پروپیگنڈا کرنا اور سازش کے طور پر دنیا کے سامنے اس کو پھیلانا اور اندر اندر جڑوں کو کھوکھلا کرنے والی صورت پیدا کر دینا، یہ کسی بھی صورت پہ مناسب نہیں ہے۔ آدمی جب انفرادی طور پر نہیں پسند کرتا کہ اس کی تشہیر کی جائے، ہے نا، اور اس کا پروپیگنڈا کیا جائے یا اس کی کمی کوتاہی کو میڈیا کے پلیٹ فارم سے پھیلایا جائے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت بھری جائے، جب آدمی تنہا اور اپنا نجی حق سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، اسے تکلیف پہنچے گی اور اس کے جذبات مجروح ہوں گے، اسے رنج ہوگا، اس کا کلیجہ کٹے گا کہ کس طرح سے اسے رسوا کیا جا رہا ہے، تو بھلا وہ کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ جماعت کو نقصان پہنچائے، جماعت کی قیادت کو نقصان پہنچائے، جبکہ خاص طور پر اس وقت جبکہ دنیا میں حق کا مشن صرف اور صرف جماعت اہل حدیث کے پاس خالص کتاب سنت صحابہ تابعین طب تابعین کا مشن الحمدللہ اس سلفیت کے مشن کا حصہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس طرح کی صورتحال میں کیوں کر آدمی یہ ہمت کرتا ہے، کیوں کر آدمی یہ جرأت کرتا ہے کہ اپنی جماعت کی اور جماعت کی قیادت کی اور جماعت کے مقتدر علماء یا جو ہمارے قائدین ہیں ان کی ہر طرف تان و تشنیع کی جائے، میڈیا پر اسے اچھالا جائے؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ ناعاقبت اندیشی ہے، یہ جارحیت ہے اور ایک طرح کا خروج ہے جس کے نتیجے میں بعد میں بڑی سے بڑی مشکلات رونما ہو سکتی ہیں، اور اس سے جماعت کے اندر انتشار، نفرت اور آپس میں دلوں کے اندر کدورتیں پیدا ہوتی ہیں جو سراسر اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے سلف امت کے مزاج کے خلاف ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رہے کہ جماعت کا معنی صرف اور صرف وہی نہیں ہے کہ جہاں اسلامی نظام ہو، مسلمانوں کا ولی امر ہو اور اس کے تابع جو بھی رعایا ہے پوری، وہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو اپنی جگہ پر طے ہے، یہ ایک معنی واضح طور پر موجود ہے۔ اس کے سوا جہاں بھی حق کے علم کو بلند کرنے والی جماعت موجود ہے اور اس کے قیادت موجود ہے، وہ بھی جماعت ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ چند باتیں ہیں۔ خیر، یہ کہاں بات چل رہی تھی؟ حکمرانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، معصوم نہیں، انہیں نصیحت کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر دیکھیے کیا کہا، لیکن مجلسوں میں اور ممبر و محراب پر انہیں ہدف طعن بنانا، یعنی عیب جوئی کا نشانہ سادھنا، عیب جوئی کا نشانہ سادھنا ان کے اوپر، ان کے اندر یہ ہے، ان کے اندر یہ ہے، یہ برائی ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، ہے نا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف سعودی عرب وغیرہ کے جو حکمران ہیں، ہمارے ولی امر میرے بھائیوں شاہ سلمان بن عبدالعزیز یا ان کے ولی عہد محمد بن سلمان مثال کے طور پر، اور دیگر لوگ جو بھی ہیں، وہاں کے علماء، وہاں کے کبار علماء، وہاں کی جو کمیٹی ہے علم اور فتوے کی چوٹی کی جو کمیٹی ہے، ان کے خلاف بڑے پروپیگنڈے کرنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ان کے خلاف جتنا زبان درازی کر سکیں انہیں تشفی حاصل ہوتی ہے، انہیں وہ بھڑاس نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے کہ انہیں ہدف طعن بنانا، انہیں عیب جوئی، لوگ کہتے رہتے ہیں نا سعودی حکمران یہ کر رہے ہیں، انہیں ایسا کرنا چاہیے، وہ یہ کر رہے ہیں، انہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اس میں کہاں تک سچ ہے، کہاں تک جھوٹ ہے، یہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے، لیکن اگر سچ بھی ہو کہ وہاں پر برائیاں، فلاں برائی پھیل رہی ہے، فلاں برائی شروع کر دی گئی ہے، اگر یہ صحیح بھی ہو تو بھلا یہ بتاؤ کہ یہ پوری دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے اسے اچھالنے سے کیا ملنے والا ہے؟ یہ تو طے بات ہے کہ وہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو ان غلطیوں کو دنیا کے سامنے پھیلانے اور زیادہ کشیدگی کا ماحول پیدا کرنے سے کیا بھلا ہونے والا ہے؟ کیوں نہ آدمی تنہائی میں، خلوت میں یہ نصیحت ان تک پہنچائے، 1 بار 2 بار 4 بار پہنچاتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے امت میں، عباد میں، بلاد میں، یعنی ملک و وطن میں اور آبادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر عام کرے
اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شر کا خاتمہ فرمائے. یہ دعا ہونی تو ہوتے رہنی چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا تھکتے نہیں ہیں مذمت کرتے ہوئے, برائیاں کرتے ہوئے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عقیدہ و منہج کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا الا یہ کہ کوئی اضطراری صورتحال ہو تو الگ بات ہے, مضطر کا حکم الگ ہے شریعت کے اندر. ورنہ میرے بھائیوں اختیاری حالات میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی انہوں نے کسی عقیدے کے اصولوں سے سمجھوتا کیا ہو, کسی منہج سے سمجھوتا کیا ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. تو بعض غلطیاں عملی انداز کی صغیرہ کبیرہ ہو سکتی ہیں بحیثیت انسان. کہاں وہ ملائکہ ہیں, کہاں وہ فرشتے ہیں کہ غلطی نہیں کر سکتے. یہ دیکھیے چوٹی کے کبار علماء میں سے شیخ صالح فوزان ہیں, ان کے شاگرد شیخ جمال ہیں, یہ خود سے اعتراف کرتے ہیں کہ مسلم حکمران انسان ہیں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے جیسے اور لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے. تو خیر خواہی کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ انہیں سمجھایا جائے. کیا دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے نہیں دیکھا ابھی بالکل قریب میں کیا دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے کہ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے اور وہاں کے وزیر اعظم کے درجے میں ہیں, میرے بھائیوں انہوں نے پوری دنیا کے سامنے عقیدہ توحید کی حقانیت کو عملی طور پر پریکٹیکلی پوری دنیا کے اندر عام کر دیا کہ توحید اس بات کے منافی ہے کہ ایک توحید پرست کسی قبر پر کسی مزار پر جائے اور وہاں پر پھول چڑھائے یا درشن کرے. میرے بھائیوں یہ بہت بڑی عظمت کی چیز ہے کہ اپنا جو توحید کا عقیدہ ہے اسے برملا ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا. اس چیز کی سراہنا کتنے لوگوں نے کی ہے جو ولاۃ امور اور حکمرانوں کے خلاف کیڑے نکالنے میں مشغول رہتے ہیں. یہ اتنا عظیم الشان کارنامہ ہے, کیا کسی نے اس کی سراہنا کی ہے؟ تو میرے بھائیو ہوتا وہی ہے کہ بہت بڑا خیر دکھائی نہیں دیتا اور معمولی سا آنکھ کا کیچڑ بھی ہوتا ہے تو وہ دکھائی دیتا ہے. تو یہ دلوں کی نفرتیں ہیں, دلوں کا حسد ہے. معمولی سی چوک بھی ہو جاتی ہے اسے پہاڑ بنا دیا جاتا ہے اور پہاڑوں جیسی خوبیوں کو پورے طور پر مسخ کرنے مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ حق پرستی نہیں ہے بلکہ باطل پرستی ہے. یہ باطل پرستی ہے اور یہ چیزیں کسی بھی صورت میں کتاب اللہ اور سنت رسول یا سلف اور اسی طرح سے سلف امت کے منہج سے میل نہیں کھاتی ہیں. یہ کسی بھی صورت میں خیر خواہی نہیں ہے. بہرحال تو کیا جواب, کیا یہاں پر کیا کہا؟ ہدف طعن بنانا یعنی کیا مطلب؟ یعنی حکمرانوں سے منبر و محراب پر ان کی عیب جوئی کرنا, ان کے اندر عیب, ان کے عیوب بیان کرنا, عیب نکالنا اور عیوب بیان کرنا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جو چیز ہے میرے بھائیوں یہ کتنی خطرناک ہے. اس پر جو حاشیہ نمبر 1 لگا ہوا ہے اسے ہم اور آپ پڑھ لیں. اس کے اندر شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اقتباس ہے اور بڑا عظیم الشان ہے. کہتے ہیں جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں, شیخ جمال کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں, واقع کچھ لوگ کرتے ہیں, ممبر سے, محراب سے, میڈیا کے پلیٹ فارم سے کیا کرتے ہیں؟ انہیں ان کی عیب جوئی کرتے ہیں, ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں. تو شیخ کہتے ہیں جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں جن کے ہاں دین کی سمجھ نہیں ہوتی. 2 ہی کیٹیگری ہے ایسا کرنے والوں کی, جو لوگ ممبر و محراب سے مسلم حکمرانوں کی یا آپ بڑے علماء کی عیب جوئی کرتے ہیں. ان کی 2 ہی کیٹیگری ہو سکتی ہے. نمبر 1, یا تو ان کے یہاں دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے, یعنی دین وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ دین کی باریکیاں کیا ہیں, دین کی باریکیاں کیا ہیں, حکمتیں کیا ہیں, مصلحتیں کیا ہیں, وہ نہیں جانتے. انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہوتا, انہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو ان کی لا علمی اور نہ سمجھی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ایسا کام کرتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ یا پھر وہ فتنے کے داعیان میں سے ہوتے ہیں, یعنی وہ حق جانتے ہیں, وہ دین کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, سب کچھ پتہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہیں؟ وہ فتنہ پیدا کرنے والے ہی ہوتے ہیں. ان کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حکمران اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر دی جائے, دونوں کے درمیان دلوں کے اندر کدورت پیدا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے بہترین حاکم اور رعایا وہ ہے
سب سے بہترین حاکم اور رائی اور رعیہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے رحمت کی دعائیں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، وہ ان کے لیے نصح اور وہ ان کے لیے نصح اور خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ اور سب سے بدترین حاکم اور رعایا وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر لعنت اور ملامت کریں، وہ ان سے ناراض ہے، وہ ان سے ناراض ہے، وہ ان پر لعنت ملامت کرتا ہے، وہ ان پر لعنت ملامت کرتا ہے، یعنی کشاکش ہوتی ہے، دلوں کے اندر دوریاں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں واضح کیا ہے۔ اس طرح کی کئی روایتیں ہیں، تلعنونہم ویلعنونکم، تو ان پر لعنت کرو وہ تم پر لعنت کرے۔ یہ سب سے بدترین قسم کے رائی اور رعیہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ یا تو کچھ ناسمجھ لوگ ہو سکتے ہیں ایسا کام کرنے والے، اور یا تو پھر کون ہوتے ہیں؟ فتنے کے پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے والے، فتنے کو بلانے والے، فتنے کی دعوت دینے والے۔ سماحت الشیخ امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رہا عمرا اور حکمرانوں کو ممبروں پر برا بھلا کہنا تو یہ علاج نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نقطے کی بات ہے سمجھنے کی، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم برائی کریں گے تو اپنا کام ہو جائے گا، ہے نا؟ یعنی ہم برائیاں کریں گے تو یہ اپنی بے عزتی محسوس کریں گے، اور بے عزتی محسوس کریں گے تو اس کام سے باز آ جائیں گے، ایسا وہ سمجھتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے علاج ہو جائے گا۔ شیخ کیا کہتے ہیں؟ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمرا اور حکمرانوں کو ممبروں محراب پر ممبروں پر بلا بھلا کہنا تو یہ علاج نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، بلکہ علاج ان کے لیے، علاج کیا ہے؟ ان کے لیے یعنی حکمرانوں کے لیے، عمرا کے لیے ہدایت، توفیق، نیک نیتی اور نیک مشیروں کی دعا کرنا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو ٹھیک کر دے، ہے نا؟ اگر کوئی فساد ہو، کہیں نیتوں میں کوئی بگاڑ شیطان کے ذریعے سے اگر داخل ہو گیا ہو تو کیا ہو جائے؟ نیک نیت ہو جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ نیک مشیروں کی دعا، یعنی جو ایڈوائزر ہوں، جو مشیر کار ہوں، جو رائے دینے والے، مشورہ دینے والے آس پاس ہوں ان کے ارد گرد، وہ بھی نیک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے۔ یہ علاج ہے، ایسا ہونا چاہیے، یہی اس کا حل ہے، یہی اس کا حل ہے۔ اور تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھنے والے اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پوری تاریخ میں جب بھی بغاوت کا جھنڈا اٹھایا گیا، نفرت اور ہے نا برسرے ممبر، برسرے محراب یا میڈیا کے دوش پر جب بھی حکمرانوں کی برائی کی گئی اور ان کی عیب جوئی کی گئی، ان کے خلاف نفرت پھیلائی گئی، تب کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں نکلا، کوئی بھی اچھا نتیجہ نہیں نکلا، نقصان ہی ہوا، جانیں گئیں، مال گیا، آبرو تباہ ہوئی، امن و امان ختم ہو گیا، معیشت خطرے میں پڑ گئی، تعلیم و تربیت کا جنازہ نکل گیا، یہ سارے مسائل کھڑے ہوئے۔ اس بات پر پوری تاریخ گواہ ہے، کسی بھی دور میں بغاوت کا کوئی نتیجہ یا عوام اور رائی کے درمیان کبھی بھی نفرت پھیلانے کا معاملہ کبھی بھی فائدے اور نفع کی صورت پہ نہیں نکلا۔ اور اس سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ یہ باتیں تو چل رہی ہیں اسلامی حکمرانوں کی، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ہمارا سیکولر ملک ہے، یہ جمہوری ملک ہے، اس ملک کے اندر بھی یا مسلمان جہاں بھی اقلیت میں بستے ہوں، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ برسرے ممبر، برسرے اسٹیج، برسرے پلیٹ فارم یا برسرے میڈیا کسی بھی حکمران اور ذمہ دار کی مذمت کرنا، برائی کرنا، اول فول بولنا، تنقیص کرنا اور اس کی انسلٹ کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، اس کا بھی کبھی فائدہ نہیں مل سکتا نقصان کے سوا۔ بھائی وہ ذمہ دار ہیں، ملک کے بڑے منصب پر فائز ہیں، تو اپنی منصب کے اعتبار سے وہ محترم ہیں، اپنے منصب کے اعتبار سے وہ تکریم کے قابل ہیں، اپنے منصب کے اعتبار سے ان کا جو منصب ہے، ان کا جو مقام ہے، وہ مقام دیا جانا چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی مسئلہ بھی ہے تو قانون ہے، نظام ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، عدلیہ ہے، یہ سارے راستے ہیں، ان سارے راستوں کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کشاکش اور کشیدگی بڑھا کر کے
امن اور امان کو تباہ کرنے کا راستہ نہیں پکڑنا چاہیے۔ ایسے لوگ ناقبت اندیش ہیں جو اس طرح کی باتیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جس کا جو مقام ہے وہ مقام دیا جائے۔ انزل الناس منازلہم، ہر ایک کو اپنا مقام دو جو اس کا مقام ہے۔ جب کسی قوم کا معزز آپ کے پاس آئے تو اس کی تکریم کرو۔ جب کوئی قوم کا معزز ہو تو کیا کرو؟ اس کی تکریم کرو۔ تو اپنے ملک اور وطن کا کوئی ذمہ دار ہے، بڑا منصب پر فائز ہے، تو اس کی منصب کے حساب سے، اس کے منصب کے اعتبار سے اس کی تکریم اور اس کی میرے بھائیوں اوبھگت ہونی چاہیے، اس کو پہچانا جانا چاہیے، ہے نا۔ اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی جگہ میرے بھائیوں میڈیا یا عوامی پلیٹ فارم پر آ کر کے اس کی انسلٹ کرنا، اول فول بولنا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کا بھی نقصان ہی ہوا ہے ہمیشہ، کیونکہ کشاکش بڑھتی ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں، ہے نا، اور اس کی وجہ سے پھر صورتحال دوسری ہو جاتی ہے، چاہے وہ سیاسی میدان کے لوگ ہوں یا علم اور دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں۔ اس طرح کا قدم اٹھانے والے بہرحال کسی بھی صورت میں امت کے حق میں نفع بخش نہیں ہو سکتے۔ بہت زیادہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، فکر مندی کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے۔ صرف اور صرف شور شرابے اور جذباتیت سے کام کرنا کسی بھی صورت میں عقل مندی کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہوش مندی کی، فکر مندی کی، سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے، اور بصیرت کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نظر انداز کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو یہ جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں یہ بات آ گئی۔ شیخ کہہ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حل یہ ہے کہ ان کے لیے ہدایت کی، توفیق کی، نیک نیتی کی اور نیک مشیروں کی دعا کی جائے، یہی اس کا حل ہے۔ کیونکہ برا بھلا کہنے سے کیا ہوگا؟ ان کی خیر و بھلائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ برائی کرنے سے خیر و بھلائی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ انہیں برا بھلا کہنا مصلحت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ بڑے علماء ہیں، چوٹی کے علماء ہیں، امامت کا مقام رکھنے والے، کتنی گہرائی ہے، کتنی بصیرت ہے میرے بھائیو۔ تو کہتے ہیں انہیں برا بھلا کہنا مصلحت نہیں ہے، بلکہ برا بھلا کہنے اور لان تان کرنے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بھئی کوئی آدمی کسی عام مسلمان کی انسلٹ نہیں کر سکتا، تو آپ بتائیے ولی امر اور حاکم کی انسلٹ کیسے کر سکتا؟ میں نہیں برداشت کر سکتا، ہے نا، کہ میری کسی نجی غلطی کو، کسی غلطی کو نجی نصیحت کرنے کے بجائے، تنہائی میں نصیحت کرنے کے بجائے مجھے میرے بھائیوں ممبر و محراب سے رسوا کیا جائے۔ میں اگر پسند نہیں کرتا تو مسلمانوں کا حکمران کیسے پسند کر سکتا ہے؟ یا کوئی بڑا سے بڑا کسی جگہ کا حاکم اور ذمہ دار کیسے اس بات کو پسند کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ چیز کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ یہ بات شیخ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کب کہی ہے؟ اصل میں اس کا پس منظر ہے جو مسائل پیش آئے تھے بہت سارے ممالک میں، عرب ممالک میں، ہے نا، جو فتنے فسادات رونما ہوئے، اس تناظر میں یہ بات شیخ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، جیسا کہ فتاوی العلماء الاکابر فیما اہدر من دماء فی الجزائر، اس نام کی کتاب میں، عبد المالک رمضانی صاحب کی کتاب ہے میرے بھائیوں، انہوں نے اس فتوے کو اس کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد تیسری جو بات ہے وہ حاشیہ نمبر 2 میں ہے۔ شیخ صالح فوزان نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ حکمرانوں کو ممبر و محراب پر ہدف طعن بنانا حرام غیبت میں شامل ہے۔ اس پر بات ہو گئی۔ جو حکمرانوں سے سرزد ہونے والے منکر سے بڑا منکر ہے، حکمرانوں سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس سے بڑی غلطی ہوگی کیا؟ کہ ان کو ممبر و محراب سے رسوا کیا جائے، کیونکہ ایک تو یہ غیبت ہے، ایک تو کیا ہے؟ یہ غیبت ہے، نیز اس سے فتنہ پروری اور تفرقہ بازی لازم آتی ہے، یعنی ایسا کرنے سے فتنہ پھیلے گا اور پھر امت کے اندر انتشار اور فرقہ بندی آ جائے گی۔ نیز اس سے دعوت کے کام کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ دعوت کا جو کام ہے، جو اس امت کا مشن ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو یہ مشن ہے، یہ دعوت کا جو کام ہے نا،
یہ اس کی روانی یعنی اس کا تسلسل کیا ہوتا ہے؟ متاثر، پھر ٹھپ پڑ جاتا ہے، نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس پر شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حاشیہ لگایا ہے، اس حاشیے پر غور کریں، اشارہ ہے، خاص طور پر صرف اشارہ ہے لیکن وہ اشارہ کافی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ کہتے ہیں اسی طرح حاشیہ نمبر 2 میں دیکھیں صفحہ نمبر 401 پر، اسی طرح اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ بھلائی میں بھی ان کی سموطاعت نہیں کریں گے۔ بھئی کوئی گناہ کا کام، کوئی غلطی کا کام ہوا ہے تو اس کو اگر تنہائی میں سمجھایا جائے گا تو اصلاح ہو جائے گی، اصلاح نہیں ہوگی تو فتنہ آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن اگر عوامی پلیٹ فارموں سے اس کو پھیلایا جائے گا تو عوام کے دلوں میں اپنے حاکم کے خلاف نفرت پیدا ہوگی، اور اس نفرت کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ حکمران جو بھلی باتوں کا بھی حکم دیں گے، ان بھلی باتوں میں بھی عوام ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نفرت کریں گے لوگ، نہیں اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ پھر لوگ کیا کہتے ہیں ہم ان کو حاکم ہی نہیں مانتے، ہم ان کو اپنا امام ہی نہیں مانتے، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بھلائی میں بھی لوگ ان کی سموطاعت نہیں کریں گے۔ سموطاعت یعنی سنیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، سنیں گے نہیں اور اطاعت نہیں کریں گے، اور ناحق خون بہائیں گے۔ ناحق کیا ہوگا؟ خون بہے گا، آپس میں انتشار پیدا ہوگا، کوئی مخالف ہوگا، کوئی موافق ہوگا، اور آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، جس کے نتیجے میں جانیں بھی جائیں گی، اور پوری تاریخ ہمارے سامنے گواہ ہے۔ مثال، صرف ایک مثال کے طور پر شیخ نے بات کہی ہے، جیسا کہ خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا واقعہ محض علانیہ برا بھلا کہنے ہی کے نتیجے میں پیش آیا تھا، جسے خوارج نے شروع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے برے انجام کو پہنچائے۔ اشارہ کر دیا شیخ نے کہ اتنا بڑا فتنہ اسلامی تاریخ کا، فتنہ قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتنہ کہاں سے رونما ہوا؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ راز یہی تھا بھئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آفتاب و ماہتاب کی طرح ہے۔ وہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے جانشین، ان کی منقبت بے حساب ہے۔ لیکن بحیثیت بشر اور انسان کچھ کمی بھی ہو جائے تو کیا اسے برسر منبر و محراب اور عوام کے سامنے ان کی بے عزتی کرنا، تشہیر کرنا، عیب جوئی کرنا فائدہ مند ہوا؟ نہیں فائدہ مند ہوا۔ لوگوں کے دلوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نفرت بھر دی گئی، بہت دوری ہو گئی، بہت نفرت پیدا ہو گئی، اتنی نفرت پیدا ہو گئی۔ اور کس نے پیدا کیا نفرت؟ یہ خارجی ذہنیت رکھنے والوں نے، خوارج نے یہ فتنہ پھیلایا، اور اس طرح سے حضرت عثمان غنی کے خلاف بہت ساری جھوٹی سچی باتیں پھیلا کر کے عوام کے دلوں میں عثمان غنی سے نفرت بھر دی۔ ایسی صورتحال ہو گئی کہ عوام تیاری نہیں کہ حضرت عثمان غنی کی کوئی بات مانے، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا، نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ کے گھر میں ہی آپ کو قید کر کے ان ظالموں نے، بلوائیوں نے آپ کو شہید کر ڈالا۔ بحالت روزہ اور بحالت تلاوت قرآن کریم حضرت عثمان غنی کو شہید کر ڈالا گیا۔ یہ سب کیوں ہوا تھا؟ اگر وہی سارا کام جو عوام کے بیچ میں شور مچا کر کے کیا گیا، برائیاں بیان کی گئیں، سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں یہ تو بعد میں بات آئے گی۔ بہت کچھ جھوٹ ہے، سچ برائے نام ہو سکتا ہے۔ سچ کیا ہے؟ برائے نام۔ کتنا برائے نام؟ بحیثیت بشر جو کمی ہو سکتی ہے وہ کمی انسان کے اندر ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بقیہ سب جھوٹا الزام، اتہام لگا کر کے عوام کے بیچ میں حضرت عثمان غنی کے خلاف پورے طور پر نفرت کا ماحول پیدا کر دیا گیا، اور یہ کام کرنے والے خوارج تھے، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا، آپ کو قتل کیے جانے کا واقعہ پیش آ گیا۔ جب نفرت بھر دی گئی تو پھر حضرت عثمان غنی کی فضائل، ان کا مقام، ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں
پہاڑوں کے برابر اچھائیاں تھیں، لیکن جب دلوں میں نفرت پیدا کر دی گئی تو کوئی حضرت عثمان غنی کی اچھائیوں کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ غلطی کو پہاڑ بنا کر کے لوگوں نے اپنے دلوں میں بٹھا لیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی تائید کے لیے، نصرت کے لیے دین اسلام کی ان کی جو قربانیاں تھیں مال کی، وہ سب کو نظر انداز کر دیا گیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اتنا بڑا کارنامہ نظر انداز کر دیا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ ہزاروں درہم و دینار اشرفیاں خرچ کی انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، نظر انداز کر دیا گیا۔ مدینے میں یہودیوں کے کنویں کے علاوہ کوئی کنواں نہیں تھا، تھوڑا سا پانی پینے کے لائق جو تھا میٹھا اسی کنویں کے اندر موجود تھا، اور اس پانی کو پینے کے لیے اگر کسی کو ضرورت تھی تو اس کے لیے ایک بالٹی یا ایک لوٹے کے بدلے میں، یوں سمجھے گلاس کے بدلے میں اچھی خاصی رقم چکانی پڑتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے نجی مال سے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جس مسجد کی توسیع اپنے مال سے کی تھی اس مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ جس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اس کنویں کا پانی پینا بند کر دیا گیا، اور آپ کو پوری طور پر مظلومانہ شہید کر دیا گیا آپ کے گھر پہ۔ کون تھے وہ لوگ؟ آگے آنے والے اوباش تھے اور بڑھاوا دینے والے خوارج تھے، وہ بھی بد باطن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ اس کے بعد میرے بھائیوں آگے کیا کچھ ہوا وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ یہ اشارہ شیخ نے کیا کیا کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فتنہ پروری پیدا ہوتی ہے، فرقہ بندی آ جاتی ہے، اور دعوت کے کام کی روانی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس سارے نقصانات ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ معاملہ ایسا ہی کچھ ہوا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ صوبائی جمعیت نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے سلسلے میں خاص طور پر یہ جو حصہ ہے ان کی شہادت کا، اور شہادت کس بنیاد پر ہوئی، کس بنیاد پر بلوائیوں نے اور سبائیوں نے آپ کو قتل کر ڈالا، اس کا پورا پس منظر کیا ہے، کتنی باتیں اس میں سچی ہیں، کتنی پروپیگنڈے ہیں، کتنے اتہامات ہیں، کتنے الزامات ہیں، یہ ساری باتیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا نقصان امت پر کیا ہوا، اس فتنے کے برے اثرات امت پر، انسانیت پر کیا مرتب ہوئے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کتاب کا نام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام۔ صوبائی جمعیت نے ابھی جلد اس کتاب کو شائع کیا ہے، اور اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے جو بھی غلط فہمیاں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زائل ہو جائیں گی، اور اس کتاب کو پڑھنے کی یقیناً ضرورت ہے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہمیشہ آئے دن ماضی قریب میں بھی، ماضی بعید میں بھی اور ماضی قریب میں بھی بہت سارے لوگوں نے ان کو لعنت اور ملامت کا ہدف بنایا ہے، ان کی عیب جوئی کی ہے، اور ایسے لوگوں نے ان کے خلاف بھی امت کے دلوں میں، آج کل کی موجودہ امت کے دلوں میں بھی نفرت بھرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ ان تمام شبہات کا ازالہ ہوگا اس کتاب کے ذریعے سے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے وہ ذرا طویل ہے اور بہت ہی اہم ہے، اسی کو ہم پڑھ کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کو ختم کریں گے۔ یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے، اگلے نقطے کی جو بات ہے، اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ جمال فریحان حارثی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر جو شیخ صالح فوزان نے کہا ہے کہ رہا اس ملک کے علماء کو یہ طعنہ دینا کہ وہ حکمرانوں کو نصیحت نہیں کرتے یا وہ حکومت کے دباؤ میں ہیں، یہ جو بات کہی ہے نا، اس بات پر شیخ جمال کا یہ حاشیہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی علماء دباؤ میں ہیں، حق نہیں بولتے ہیں۔ تو اب یہ بات اگر عوام کے بیچ میں لائی جائے تو علماء سے عوام نفرت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حق نہیں بولتے، پریشر میں رہتے ہیں، مال کی لالچ میں، عہدے کی لالچ میں، منصب کی لالچ میں حق نہیں بولتے ہیں علماء۔ ایسے علماء کی بات ہم نہیں مانتے، ایسے علماء کی کتابیں ہم نہیں پڑھتے، ان کے فتوے ہم نہیں دیکھتے، ان کی ویڈیوز میں ہم نہیں سنتے۔ نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں پیدا ہو؟ تنقیص کرتے ہیں لوگ، یہ نقصان ہوتا ہے۔ اس پر شیخ جمال حفظہ اللہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو طویل حاشیہ لگایا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو باختصار ہی صحیح، سرسری ہی صحیح ہم پڑھ لیں گے تو بات واضح ہو جائے گی، کوئی لمبی بات شرح میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود اپنے آپ میں
ایک تفصیل ہی ہے، اسے پڑھ لینا کافی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں علماء کرام پر، کہتے ہیں نمبر 1 حاشیے میں، علماء کرام پر طعن و تشنیع کی ایک دوسری قسم بھی ہے جسے ہم نے زیادہ تر محمود حداد مصری نامی شخص سے منسوب فرقہ حداد کے ذریعے سے سنا ہے۔ یہ بات آپ لوگ شاید پہلی بار بعض ہمارے ساتھی پہلی بار سن رہے ہوں کہ فتنہ کہاں سے، آج بھی علماء کے خلاف بات کرتے کہ نہیں بات کرتے ہیں لوگ، شیخ بن باز کے خلاف، ابن عثیمین کے خلاف، علامہ البانی کے خلاف، شیخ صالح فوزان کے خلاف، ہماری جو بر صغیر ہندوستان ہندو پاک کے یا اس کے اطراف کے جو علماء ہیں، ان علماء اہل حدیث کے خلاف، جماعت کی ذمہ داروں کے خلاف، علماء کے خلاف کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں، آج کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے علماء کرام پر طعن و تشنیع کے حوالے سے ایک بات جو سنی ہے وہ زیادہ تر محمود حداد مصری نامی شخص سے منسوب فرقہ حدادیہ کے ذریعے سے آئی ہے۔ اب ایک فرقہ ہی ہے باقاعدہ، محمود حداد نامی آدمی ہے مصر کا، اس کے نام سے اس کی ذہنیت کے لوگوں کا ایک فرقہ ہے، ان کو حدادیہ کہا جاتا ہے، فرقہ حدادیہ، حدادیون کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو اس نظریے کے ان کا کام کیا ہے، امت کے علماء کے خلاف زبان درازی کرنا، ان کی عیب جوئی کرنا، ان کو بدعتی کہنا، ان کو فاسق کہنا، ان کو کافر کہنا ہے نا، ان کو کہنا حکومت کے دباؤ میں ہے وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری باتیں کہنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں بالکل سرسری طور پر کہ محمود حداد جو ہے وہ بھی قریب کا ہے، ابھی جلدی وفات پایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بمشکل، مجھے ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہے وہ تاریخ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بمشکل یعنی مطلب اسی دہائی کے پچھلی دہائی کے بیچ میں ہے نا، 1-2 دہائیوں کے بیچ میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ اور معاملہ کیا تھا، معاملہ یہ تھا کہ اصلاً مصری ہے، یہ محمود حداد جو ہے اصلاً مصری ہے، لیکن یہ سعودی عرب میں آ کر کے رہتا تھا، مدینے میں بہت دنوں تک یہ رہا بھی ہے۔ یہ اس کی کوئی علمی چھاپ نہیں ہے، علمی پہچان نہیں ہے، یعنی وہ عالم فاضل نہیں تھا، کچھ تھوڑا بہت یہاں وہاں سے پڑھا رہا ہوگا، لیکن بڑے علماء سے علم حاصل کرنا اس کی میرے بھائیو اس کے نصیبے میں نہیں رہا۔ اس کا کام یہ تھا کہ یہ علماء کے خلاف بہت ساری باتیں کرتا تھا، کیڑے نکالتا تھا، عیب جوئی کرتا تھا۔ اور پہلے تو لوگ نہیں سمجھ سکے، اس زمانے میں میڈیا بھی نہیں تھا کہ تیزی سے کوئی چیز پھیلے، اندر اندر وہ اس کے جراثیم، علماء سے نفرت والے جراثیم پھیلتے چلے گئے، دھیرے دھیرے اس کی ایک ٹولی تیار ہو گئی، اس کا ایک گروہ کیا ہو گیا، تیار ہو گیا۔ اس کا یہی کام تھا، علماء امت کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا، تکفیر، تبدیل، لعنت، ملامت ہے نا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کی فضیحت، یہ ان کا کام تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو خلیجی جنگ ہوئی تھی اس موقع پر یہ چیز کھل کر کے سامنے آ گئی، اور علماء نے، جو علماء تھے الحمدللہ ابھی علماء باحیات بھی ہیں، ان میں سے کچھ وفات بھی پا گئے لیکن کچھ باحیات بھی، ان علماء نے الحمدللہ جب اس فتنے کو بھانپ لیا کہ عوام اس فتنے کے ماحول میں، جو خلیجی جنگ کا ماحول تھا، اس فتنے کے ماحول میں اپنے علماء کی قیادت میں رہتی ہے، اپنے علماء کی رہنمائی کے مطابق ہی وہ زندگی گزارتی ہے تاکہ فتنے میں نہ پڑے۔ تو اب علماء سے دور کرنے والا فتنہ کس نے پیدا کیا ہے، علماء سے نفرت والا فتنہ کس نے پیدا کیا ہے، اس کی جڑوں کا جب پتہ چلا تو محمود حداد باہر آیا، محمود حداد کا انکشاف ہوا، اور یہ ہوا کہ محمود حداد نے یہ کام کیا ہے، جو مصری ہے لیکن مدینے میں رہتا ہے۔ اور اس وقت کے جو علماء تھے ان میں ابھی جو علامہ شیخ ربیع بن ہادی بن عمر المدخلی حافظہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور عافیت سے نوازے، ان کی زندگی دراز فرمائے، سنت کے چوٹی کے علماء میں سے ایک ہیں میرے بھائیوں، اور حق کے لیے اور باطل کے خلاف ننگی تلوار ہیں، حق کے دفاع اور باطل کی تردید میں میرے بھائیوں بلا کسی ملامت گر کی ملامت کے میرے بھائیوں زبان اور قلم کے ذریعے سے حق کا دفاع کرتے ہیں، باطل کی تردید کرنے والے۔ ایسے ہی شیخ محمد بن ہادی المدخلی جو ہم لوگوں کے استاذ بھی ہیں مدینہ یونیورسٹی میں، انہوں نے بھی الحمدللہ اس کا پردہ فاش کیا محمود حداد کا، اور اس وقت چوٹی کے امام اور عالم گزرے ہیں شیخ محمد امان الجامی رحمۃ اللہ علیہ، جو عقیدے کے باب میں چوٹی کا مقام رکھنے والے تھے،
جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے پروفیسر تھے اور ایک بڑی علمی شخصیت تھی عقیدے کی منہج کی. انہوں نے بھی اس کا پردہ فاش کیا. تب جا کر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ علماء کے خلاف، اور یہ تو ہم بات کر رہے ہیں موجودہ وقت کے علماء کی، موجودہ وقت کے علماء کی برائی تو وہ کرتا ہی تھا محمود حداد اور اس کی پارٹی، لیکن اس سے زیادہ وہ قدیم علماء حدیث، علماء جرح و تعدیل، علماء سیر کے خلاف بڑی ہرزہ سرائی کرتا تھا. ابھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے. یہ سرسری طور پر آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی روداد ہے کہ وہ کیا تھا، اور ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم فتنہ سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. کیا کیا جناب؟ فرقہ حداد کے ذریعے سنا ہے. جو پہلے مدینے میں مقیم تھا، اس شخص نے اپنے کپڑے کے بٹن کھول کر یہاں تک کہ ناف ظاہر ہو. کپڑے کے بٹن کھولنا یہاں تک کہ ناف کیا ہو؟ ظاہر ہو. آپ جانتے ہیں کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک سطر ہے. ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ کیا ہے؟ سطر ہے. تو اپنے کپڑے کے بٹن کھول کر یہاں تک کہ اس کی ناف ظاہر ہو، اس طرح سے وہ کر کے، اس طرح سے اپنا حلیہ بنا کر کے کم علم بھولے بھالے لوگوں کو اس نے دھوکہ دیا تھا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس فرقے کا ظہور کہاں سے ہوا؟ یہ فرقہ شروع کہاں سے ہوا؟ اپنی مجلسوں میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، بتائیے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہیں، 7ویں صدی ہجری کے. ابن حجر 9ویں صدی ہجری کے ہیں. میرے بھائیوں، رحمہم اللہ پر طعن و تشنیع، ان کی ہرزہ سرائی یعنی ان کی برائی، اور لوگوں کو انہیں کھلم کھلا بدعتی قرار دینے کی دعوت دینے اور اسی بنیاد پر ان کا امتحان لینے کے ذریعے سے ہوا تھا. سب سے پہلے فتنہ کہاں سے شروع ہوا؟ محمود حداد نے اور اس کی پارٹی نے کیا کام شروع کیا؟ اپنی مجلسوں میں، بھائی بتاؤ ابن حجر بدعتی ہیں کہ نہیں بدعتی ہیں؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو بدعتی ہیں؟ امام نووی مانتے ہو کہ نہیں بدعتی ہیں؟ امتحان لیتے تھے. اگر کوئی بدعتی مانے تو ٹھیک ہے، تو پھر اس سے نفرت. یہ ان کا طریقہ تھا. اچھا جناب، اور یہ اپنے مخالف کو اہل بدعت میں شامل کر دیتے تھے. جو ان کی بات نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ وہ بدعتی ہے. جو ان کے موقف پر نہیں ہے وہ بدعتی. نیز یہ اس حد تک تجاوز کر چکے تھے کہ امام ابن باز، شیخ صالح فوزان، شیخ لوہیدان اور علامہ البانی وغیرہ پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے. تو قدیم چوٹی کے علماء، ائمہ، محدثین اور موجودہ وقت کے چوٹی کے علماء، دنیا کے اندر اونچا مقام رکھنے والے، ان کے خلاف یہ ان کا کام تھا. ان کی عیب جوئی کرنا، برائی کرنا، تانا زنی کرنا، یہ ان کا کام تھا. کہتے ہیں یہاں تک کہ ان کا ایک شخص، اب کچھ مثال دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا ایک شخص یعنی اسی فرقے کا، حدادیہ کا ایک شخص، کچھ دنوں تک موسم گرما میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے طائف میں امام ابن عاصم کی کتاب السنہ پڑھ رہا تھا، پھر چھوڑ دیا. یعنی علماء سے نفرت اور دشمنی کی مثال بیان کر رہے ہیں موجودہ وقت کے علماء. شیخ بن باز سے نفرت کیسی تھی اس کی؟ ایک آدمی گرمی کے سیزن میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ پڑھ رہا تھا، ان کا درس ہو رہا تھا، یہ بھی پڑھ رہا تھا، اس کے بعد چھوڑ دیا. جب اسے اس کا سبب پوچھا گیا کہ بھائی تم تو حدیث کا درس شیخ بن باز کے پاس لے رہے تھے، تو تم نے کیوں چھوڑ دیا وہاں سے؟ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ میں تو صرف شیخ ابن باز پر حجت قائم کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا. جاہل آدمی عالم پر حجت کیسے قائم کرے گا؟ اور ایک اتنا جاہل، اتنا اس قدر جاہل، اور ایک طرف علم کا، امامت کا پہاڑ ابن باز جیسا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان پر کیا حجت قائم کرے گا؟ اس پر حجت قائم ہو گئی کہ وہ علم کا اور طلب علم کا، میرے بھائیوں، آدمی نہیں ہے، علم اور طلب علم سے محروم ہے، یہ اس کی حالت، اس پر حجت قائم ہو گئی. شیخ بن باز پر کیا حجت قائم ہوگی؟ میں کہتا ہوں، شیخ جمال کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ ناسمجھ، بچکانا امام ابن باز رحمہ اللہ جیسے باعظمت مینار، ٹھوس پہاڑ، ناصر سنت اور قامع بدعت، سنت کے مددگار اور بدعت کے مٹانے والے ہے نا، پر کون سی حجت قائم کرنا چاہتا ہے؟ یعنی شیخ بن باز پر کون سی حجت قائم کرے گا بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ اہل بدعت و خواہشات کا برا کرے. اس کے بعد کہتے ہیں رہا ان کا سرغنہ محمود حداد، جو ان کا
سرغنہ ہے محمود حداد مصری جو اس کا سرغنہ ہے، کہتے ہیں اس کا جہاں تک رہا مسئلہ تو اس کی کہانی کیا ہے، عقیدہ طحاویہ کی وصیت کرنے والوں پر طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتا ہے، بھئی علماء سنت ہمیشہ کیا کہتے رہے ہیں، عقیدہ طحاویہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ کتاب پڑھو۔ وصیت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ الحمدللہ اہل سنت وصیت کرتے ہیں کتاب عقیدہ طحاویہ پڑھنے کی، کیونکہ اس کے اندر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لکھا گیا ہے۔ تو ان پر یہ طعنہ زنی کرتا ہے، جو اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں یہ ان پر کیا کرتا ہے، طعنہ زنی کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے، اس دور کے بہت سے علماء اہل سنت عقیدہ طحاویہ اور اس کی شرح کی وصیت کرتے رہتے ہیں، یعنی بہت عیب کی بات ہے بھائی، اس کے نزدیک کیا ہے، یہ بہت عیب کی بات ہے، بری بات ہے کہ سنت کے علماء کیا کرتے ہیں، عقیدہ طحاویہ پڑھنے کی، اس کی شرح کرنے کی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے وہ اس کو برا لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں، یعنی شیخ جمال کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس کتاب کی وصیت کرنے والے علماء میں امام ابن باز رحمہ اللہ بھی ہیں، بلکہ وہ تو یہ کتاب اپنے طلبہ کو مسجد میں پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح اپنی کتاب ہو گئی بات، یہاں شیخ بن باز کے بارے میں بات ہو گئی، آگے کہہ رہے ہیں اسی طرح اپنی کتاب عقیدۃ ابی حاتم و ابی زرعہ، یہ کتاب کس کی ہے، اسی کی ہے، محمود حداد کی کتاب ہے۔ کیا ہے، عقیدۃ ابی حاتم و ابی زرعہ، ابو زرعہ اور ابو حاتم کا عقیدہ، اس نام سے کتاب لکھی، صفحہ نمبر 90 میں بلا وضاحت، نام نہیں لیا ہے، امام البانی رحمہ اللہ کے اس کتاب کی تخریج کرنے پر نکیر کرتا ہے۔ علامہ البانی نے اس کتاب کی تخریج کی ہے تو اس پر نکیر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس کتاب کی، عقیدہ طحاویہ کی، عقیدہ طحاویہ کی بات چل رہی ہے نا، اس کی تخریج کیا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اپنی یہ کتاب، اپنی اس کتاب کے اندر شیخ البانی پر تنقید کر رہا ہے، نکیر کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں، شیخ جمال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بدعتیوں کا برا کرے، یہ اپنے مقصد کی باتیں لے لیتے ہیں اور اپنے خلاف کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اہل سنت کا طریقہ کیا ہے، اپنے موافق باتیں بھی لیتے ہیں، اپنے مخالف باتیں بھی لیتے ہیں اور اس کی دلائل سے وضاحت کرتے ہیں، یہ اہل سنت کا طریقہ ہے۔ کیونکہ حداد کی خود اپنی باتوں ہی میں تناقض ہے، حداد کی اپنی باتوں میں ٹکراؤ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اسے رسوا کیا، چنانچہ اس شخص نے احیاء علوم الدین کی تخریج شائع کی، امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کی تخریج شائع کی، اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کتاب میں کتنی فاش غلطیاں ہیں۔ احیاء علوم الدین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں بڑی فاش غلطیاں علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہیں، تصوف کی بہت ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر کے اندر بہت بڑی وضاحت کی ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت کچھ غیر مناسب چیزیں، عقیدے کے خلاف فاسد باتیں ہے نا موجود ہیں۔ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کتاب میں کتنی فاش غلطیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے کوئی تنبیہ اور تعلیق نہیں لگائی، تخریج کا کام کیا لیکن کوئی تعلیق نہیں لگائی، نہ اپنی کتاب میں خلل کی جگہوں کی وضاحت اور اس کی تنقیح کی، یعنی کتاب پر کام کر رہا ہے آدمی اور کچھ بھی نہیں کیا۔ غلطیاں واضح کرنا چاہیے کہ نہیں واضح کرنا چاہیے، یہ بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، بھلا اس سے زیادہ تناقض اور کیا ہو سکتا ہے، بھلا اس سے زیادہ تناقض یعنی ٹکراؤ اور کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا مذکورہ دونوں کتابوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یعنی ایک تخریج علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ طحاویہ کی اور ایک تخریج اس کی ہے احیاء علوم الدین کی۔ اس نے احیاء علوم الدین جیسی کتاب کی تخریج کی اور کسی بھی غلطی پر کوئی بھی نقد نہیں، کوئی تبصرہ نہیں، کوئی تعلیق نہیں، کچھ نہیں، ایسے آگے بڑھ گیا۔ اچھا، اور اس کے پیروکاروں میں سے جن لوگوں نے بھی علماء کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اپنے پیشوا ہی کی پیروی میں کی ہیں، یعنی سب کے سب محمود حداد کی پیروی میں ہی علماء کی گستاخی کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تنقیص کی ہے اور ان پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ ارجاء کو معمولی قرار دیتے ہیں۔ ارجاء کا ایک باطل عقیدہ ہے نا، انحراف ہے، کیا، عمل سے، ایمان سے عمل کو دور کرنا، یعنی جس کا عقیدہ صحیح ہو اس کو عمل کرنے کی ضرورت
نہیں ہے۔ یہ مرجیہ فرقے کا عقیدہ تھا۔ کیا کہتا ہے شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر؟ یہ دیکھیے ان کی شان میں بھی گستاخی کی ہے، تنقیص کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ ارجاء کی بدعت کو معمولی کہتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کیا کہتا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الایمان میں کہتے ہیں ارجاء ایک لفظی بدعت ہے۔ حداد اس کی منمانی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے یعنی وہ معنی میں بدعت نہیں ہے، یہ ارجاء کو معمولی قرار دینا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی ارجاء کی بدعت کو معمولی نہیں کہا ہے۔ جو لفظ کہا ہے وہ کیا کہا ہے؟ ایک لفظی بدعت ہے، یعنی یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ارجاء کا، یہ لفظ بدعت ہے، یہ لفظ کبھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ عمل کو ایمان سے دور کرنے کے لیے یہ لفظ کبھی استعمال نہیں ہوا۔ علامہ ابن تیمیہ یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہاں کہتے ہیں، یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ ارجاء غلط نہیں ہے، ارجاء کی بدعت معمولی ہے؟ ایسی بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، یہی بات کہی ہے کہ لفظی بدعت ہے، لیکن اس کا معنی نکال کے وہ کیا کہتا ہے؟ معنی نکالتا ہے یعنی وہ معنی میں بدعت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اپنی طرف سے یہ بات بنا لی، معنی میں بدعت نہیں ہے۔ یہ کہاں کہا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے؟ نہیں کہا، لیکن اپنی طرف سے معنی نکال لیا اور اس کے بعد کہتا ہے یہ ارجاء کو معمولی قرار دینا ہے۔ الزام ہے یہ۔ اچھا، یہ اس کی غلطیوں لغزشوں کی جستجو نہیں، یعنی شیخ جمال کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کر کے اس موقع پر اس کی ساری غلطیوں کو اکٹھا کرنا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ اس کی کچھ حالت زار کا انکشاف اور حقیقت سے آگاہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اس کی حقیقت لوگوں کو تھوڑی سی معلوم پڑ جائے، یہی مقصد ہے۔ اس کی ساری غلطیوں کو لا کر کے یہاں جمع کرنا مقصد نہیں ہے۔ کہتے ہیں تاکہ اس سے اور اس جیسے دیگر لوگوں سے دھوکہ کھانے والے بیدار ہو جائیں، ورنہ اس حداد کے آنے اور ان لوگوں کے اس سے متعارف ہونے سے پہلے انہیں ان باتوں سے کیا سروکار تھا؟ یعنی جب تک محمود حداد نہیں آیا، محمود حداد کا فتنہ نہیں آیا، تب تک عوام کبھی بھی اپنے علماء سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ یہ فتنہ کہاں سے شروع ہوا؟ محمود حداد کے آنے کی وجہ سے شروع ہوا۔ محمود حداد سے پہلے عوام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن یہ فتنہ اس نے پیدا کیا۔ عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ امام ابن حجر، امام نووی، امام ابن حزم، امام شوکانی اور علامہ البانی وغیرہ کو بدعتی قرار دینا ہے۔ یہ بات عوام کے یہاں تھی ہی نہیں حداد سے پہلے۔ یہ کہاں سے بات آئی عوام کے یہاں؟ حداد کے ذریعے سے آئی۔ اب عوام نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابن حجر، امام نووی، امام ابن حجر، امام نووی، امام ابن حزم، امام شوکانی، امام البانی، ان سب لوگوں کے بارے میں عوام کیا کہنے لگی؟ جیسے حداد کہتا ہے بدعتی ہیں، ایسے عوام بھی اس کی کیا کہتی ہے؟ بدعتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور ان کے لیے دعائے رحمت نہیں کرنا ہے۔ حداد کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ سب بدعتی ہیں، ان علماء کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، یہ دعا بھی نہیں کرنی ہے۔ رحمہ اللہ کہنا جائز نہیں اس کے یہاں۔ محمود حداد کا ایک تناقض یہ بھی ہے کہ وہ بدعتیوں کی کتابیں پڑھنے اور انہیں دیکھنے کا بھی قائل نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے وہ، دوسری طرف وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بدعتوں کی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے، بدعتیوں کی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے، اسے سرے سے جائز نہیں سمجھتا، اور یہ بات صحیح ہے۔ لیکن جو بدعات کا داعی و پرچارک ہو اور قبولیت حق کی بابت ہٹ درم ہو، اور جس سے اجتہاد و تعویل کی بنیاد پر بدعات کا صدور ہو گیا ہو، جبکہ وہ سنت کا حامی ہو، سنت ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہو، اور وہ کتب سنت کا سچا خادم ہو، ان دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بات یہ ہے کہ محمود حداد ایک طرف تو ان علماء کو کی توہین کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، ان کو بدعتی کہتا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ بدعتیوں کی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ بدعتیوں کی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ جو باتیں کہہ رہا ہے بدعتیوں کی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بات وہ ان اماموں کی کتابوں کے پڑھنے کے بارے میں کہہ رہا ہے، جبکہ بات مختلف ہے، بات فرق ہے۔ کسی کے یہاں کوئی بدعت آ جائے جبکہ وہ سنت کا حامی ہو، ہے نا، سنت کی کتابیں لکھے،
جرح و تعدیل کا امام ہو اور سنت کی حمایت کرنے والا ہو، بدعت کی بےخونی کرنے والا ہو، اتنا سارا کارنامہ ہو، لیکن اس سے کسی مسئلے میں بدعت ہو گئی ہو، ایسا آدمی اور ایک آدمی جو بدعتی ہی ہو، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ فرق نہیں کرتا، سب کو بدعتی کہہ کر کے سب سے نفرت دلاتا ہے. بھائی امام ابن حجر کی بات چل رہی ہے. امام ابن حجر سے پہلے امام نووی کا نام آپ لے لیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے امام اور عالم گزرے ہیں. انہوں نے امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کی شرح لکھی، دنیا کی سب سے اچھی شرح، اور اس کے اندر ترجمۃ الباب نہیں رکھا تھا امام نووی نے، یعنی ہیڈنگ نہیں قائم کی تھی، کتاب کا نام یہ ہے، باب کا نام یہ ہے، چیپٹر وغیرہ نہیں لکھے تھے. امام نووی ہی نے یہ سارا کام کیا. اور امام نووی کی میرے بھائیوں بمشکل 40-45 سال کی عمر ان کو ملی. اتنی عمر کے اندر ہی انہوں نے 30 جلدوں کی کتابیں الحمدللہ امت کو دی ہیں. اتنے بڑے امام، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے مجتہد. اصول فقہ کی کتاب، اصول حدیث کی کتاب، حدیث کی کتاب، شرح حدیث. کون سا فن ہے جو امام نووی نے میرے بھائیو امت کو نہیں دیا؟ اب اتنے بڑے امام سے اگر کسی مسئلے میں کوئی بدعت ہو گئی ہو، کوئی چوک ہو گئی ہو، تو کیا اس کی ساری خدمات کو کنڈم کر دیا جائے گا؟ فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ اس کی اس بدعت کو نہیں مانا جائے گا، بقیہ ساری چیزوں کو شرح صدر کے ساتھ تسلیم کیا جائے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے. لیکن یہ حداد کیا کرتا ہے؟ حداد سب کو ایک ہی درجے میں رکھتا ہے اور سب کو بدعتی کہہ کر کے امت کے لوگوں کو ان سے متنفر کرتا ہے. حداد کی کچھ باتیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں حداد کہتا ہے آدمی اس وقت تک اہل سنت میں سے نہیں ہو سکتا جب تک کہ بدعت اس کی جگہوں، اس کے دلائل اور بدعتیوں کی کتابیں دیکھنے سے باز نہ آ جائے. صحیح بات ہے. آگے کیا کہتا ہے شیخ؟ کہتے ہیں یہ حداد کی بات ہے، جبکہ اس سے پہلے اس نے عقیدہ طحاویہ پڑھنے کی وصیت کرنے والے پر نکیر کیا ہے. ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ بدعت کی کتابیں پڑھنا نہیں چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ میں. لیکن ابھی تم نے کیا کہا ہے؟ جو لوگ عقیدہ طحاویہ پڑھنے کی وصیت کرتے ہیں اس پر تم نے نکیر کیا ہے. عقیدہ طحاویہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس کے اندر تم کہتے ہو کہ اس کی وصیت کرنا غلط ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. کیوں نہیں پڑھنا چاہیے بھائی؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات کتنی خطرناک ہے. اسی طرح سے اس کی احادیث کی تخریج کرنے کی بابت، یعنی عقیدہ طحاویہ کی تخریج کی ہے علامہ البانی نے، اس کے بارے میں امام البانی رحمہ اللہ پر نکیر کیا ہے، لیکن خود اپنی ذات پر نکیر نہیں کیا. ہے کہ نہیں بھائی؟ شیخ بن باز نے وصیت کر دی عقیدہ طحاویہ پڑھو، نکیر کر دیا، اچھا نہیں ہے یہ. علامہ البانی نے عقیدہ طحاویہ کی تخریج کر دی، وہ اس کو غلط لگتا ہے، نفرت کرتا شیخ البانی سے. جبکہ اس کے بعد خود اس نے نکیر نہیں کیا اپنے اوپر. کیا کام کیا؟ امام ابن الجوزی کی کتاب سید الخاطر کا اس نے اختصار کیا ہے. سید الخاطر امام ابن الجوزی کی ایک کتاب ہے، جو کتاب دراصل کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو دین، ایمان، عقیدے کے حوالے سے کوئی بنیادی کتاب ہو، بلکہ وہ کیا ہے؟ سید الخاطر، یعنی دل میں آنے والی چیزوں کو اکٹھا کر دینا، افکار پریشاں کو اکٹھا کر دینا. یوں سمجھیں آپ، آدمی جب کوئی بہت کچھ پڑھتا ہے تو کچھ باتیں نقل کرتا رہتا ہے، یہاں یہ معلومات، یہاں یہ معلومات، یہاں یہ معلومات. اب اس کتاب کو شائع کر دیا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی عقیدے کی، ایمان کی، عمل کی کتاب ہے کہ اس میں انہوں نے غلطی کی ہے. وہ کتاب کی حیثیت الگ ہے، اس پر لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں علماء کے. یہاں پر دیکھیے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سید الخاطر کا اختصار کیا ہے کس نے؟ خود محمود حداد نے یہ کام کیا ہے. حداد کے منہج پر 2 ملاحظات ہیں. شیخ جمال کہتے ہیں، نمبر 1، یہ شخص اپنے لیے امام ابن الجوزی کی کتابیں پڑھنا کیسے روا اور جائز سمجھتا ہے، جبکہ وہ خود اپنی کتاب سید الخاطر کے اختصار
یعنی المختن العاطر، اس نام سے اس کا اختصار کیا ہے کہ مقدمے میں ابن الجوزی کے بارے میں لکھتا ہے انہ جہمی جلد، کہ امام ابن الجوزی سخت قسم کے جہمی ہیں، ایسا کہا ہے اس نے خود، اور اس کے بعد انہی کی کتاب پر کام کر رہا ہے، انہی کی کتاب پر کام کر رہا ہے، انہی کی کتاب کا اختصار کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، تاکہ لوگ اس کو آسانی سے پڑھیں۔ بڑی کتاب نہیں پڑھتے، مختصر ہو جاتی ہے تو لوگ اسے پڑھتے ہیں۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر اعتراض ہے، ایک طرف ان کو وہ جہمی کہتا ہے، دوسری طرف ان کی کتاب پر کام کرتا ہے، اختصار کر کے اس کو مارکیٹ میں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ یہاں بہت سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایسی اگلی آیت میں سورہ بقرہ کی، یہ جو دوسری آیت کریمہ ہے، پہلے والی سورہ صف کی آیت نمبر 2-3 ہے، اس سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ یعنی کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے؟ تو ایک طرف ابن الجوزی کو جہمی کہنا اور دوسری طرف انہی کی کتاب پر تم کام کرتے ہو، تو اپنے گریبان میں کیوں جھانک کر کے نہیں دیکھتے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کے بعد دوسرا جو اعتراض ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا جو ملاحظہ ہے شیخ جمال کا وہ کیا ہے؟ سید الخاطر ایک نہایت بری کتاب ہے۔ سید الخاطر کیا ہے؟ ایک بری کتاب ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا ہے نا اس حوالے سے کہ سید الخاطر کے اندر بہت ساری چیزیں قابل اعتراض ہیں۔ ایک بری کتاب ہے، اور ان کتابوں میں سے ہے جن کی بابت عوام و خواص کو تنبیہ اور آگاہ کرنا ضروری ہے، اس سے آگاہ کرنا چاہیے۔ سید الخاطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو، یہ آگاہ کرنا چاہیے، لیکن بھلا اے محمود، یہ محمود حداد شیخ کیا کہتے ہیں، تو اسے کیسے اپنائے ہوئے ہے؟ وہ کتاب اچھی نہیں ہے، بری کتاب ہے، تو نے اسے کیوں اپنایا؟ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور اپنے اس عمل سے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، حالانکہ تو وہی شخص ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ تو لوگوں کو بدعتیوں کی کتابوں سے ڈراتا اور آگاہ کرتا ہے۔ یعنی تو یہ کہتا ہے کہ بدعتیوں کی کتابیں نہ پڑھو، اور اس کے بعد تو خود سید الخاطر پر کام کرتا ہے۔ اسے تو آگاہ کرنا چاہیے، لوگوں کو ڈرانا چاہیے، چوکنا کرنا چاہیے کہ بھئی سید الخاطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، لیکن تو کیا کرتا ہے؟ تو خود اس کتاب پر کام کر کے اس کو عام کرتا ہے۔ کیونکہ جب انجان آدمی اس کتاب کو اور اس پر تیرا نام دیکھے گا تو بلا تأمل آنکھ بند کر کے اسے لے لے گا، کیونکہ تو کہتا ہے بدعتیوں کی کتابیں نہ پڑھو، اور تیری کوئی کتاب اگر آئے گی تو لوگ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ اس لیے کہ تو بدعتیوں کی کتابیں پڑھنے سے منع کرتا ہے، جبکہ تو کام کر رہا ہے سید الخاطر کے اوپر جو خود بری کتاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اور اسے مکمل اعتماد ہوگا کہ یہ تو سنت اور عقیدے کی کتاب ہے، جبکہ کتاب اول تا آخر وہی سید الخاطر یعنی افکار فریشاں کا شکار۔ کتاب کا نام کیا بنے گا ترجمہ؟ افکار فریشاں کا شکار، یعنی اسی کو اکٹھا کر دینا، قید کر دینا۔ بالکل اسم با مسمہ ہے، اس میں فرمان الہی، فرمان رسول اور اہل عرفان صحابہ کرام کے آثار کا ذکر نہیں ہے، سید الخاطر ہی ہے، اپنے دل کی بات، اپنی مرضی کی بات لکھی گئی ہے، اس میں قرآن و سنت کی کوئی بات نہیں لکھی گئی ہے۔ تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے، لیکن تم نے آگاہ نہیں کیا بلکہ اس پر کام کیا، اپنا نام لکھ کر کے چھاپا۔ اب تمہارا نام دیکھ کر کے لوگ اسے لیں گے کہ نہیں لیں گے، پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ تو تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ حداد اور اس کے پیروکار امام ابن حجر، امام نووی وغیرہ پر دعائے رحمت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ شخص امام احمد اور یہ شخص امام اور رحمہ اللہ کہنے والوں پر نکیر کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، یہ فتنہ حدادیوں کا فتنہ ہے۔ آج بھی آپ کے شہر بمبئی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی علماء امت ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہم اللہ اور ان کے علاوہ دیگر علماء جو آج کل کے علماء ہیں ان کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو عقیدہ حداد کا ہے۔ بدعتی کہتے ہیں امام ابن تیمیہ کو، بدعتی کہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کو، یہاں آپ کے شہر میں موجود ہیں، اور نوجوانوں کی جتھا بندی کر رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، اس فتنے میں
مبتلا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا جناب، تو امام اور رحمہ اللہ کہنے والوں پر نکیر کرتا ہے۔ اس نے اپنی کتاب ہے نا عقیدہ ابو حاتم ابو زرع رازی کے اندر کیا لکھا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو سنی کہنے والا بدعتیوں کے ائمہ کو امام کا لقب دیتا ہے اور اس کے بعد رحمہ اللہ کہتا ہے، یعنی اس کو اعتراض ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شخص اور اس کے ہم نوالوں کی زبانیں علماء پر تانہ زنی، گالی گلوچ اور بدزبانی کے سلسلے میں چلتی رہتی ہیں، ہمیشہ علماء کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں یہ۔ چنانچہ علی ابن الحسن ابن عساکر کے بارے میں کہتا ہے جہمی جلد، سخت قسم کے جہمی ہیں، یعنی علماء کے خلاف بڑی آسانی سے جہمی ہونے کا الزام لگا دیتا ہے، بدعتی ہونے کا الزام لگا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اور حق کہہ رہا ہوں، حداد کا امام ابن باز، ابن عثیمین، صالح فوزان وغیرہ جیسے علماء سنت کو سنت جو عقید تحاویہ اور اس کی شرح کی وصیت کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنا اور ان کے خلاف بدزبانی کرنا اور عقید تحاویہ کی تخریج کرنے کے سبب علامہ البانی پر تانہ زنی کرنا اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ ساری باتیں مسلمانوں کے عقائد کی بابت ان کی شدید غیرت کے نتیجے میں نکلی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے عقیدے میں کوئی آمیزش داخل نہ ہو۔ اتنی صراحت کے ساتھ یہ بات شیخ جمال بن فرحان الحارثی کہہ رہے ہیں۔ غور کریں کہ اہل سنت، اہل توحید خالص اس سے محفوظ نہیں ہیں اور اہل بدعت و شرک اور خرافات اس سے محفوظ ہیں۔ یہ محمود حداد کا کام کیا ہے؟ علماء سنت کے خلاف تو زبان کینچی کی طرح چلاتا ہے، لیکن اہل بدعت کے خلاف زبان نہیں کھولتا۔ کیا مسلمانوں کے عقائد کے سلسلے میں یہی غیرت ہے تاکہ چوٹی کے علماء اور ائمہ اس سے پراگندہ نہ کریں؟ میرے بھائیوں، اگر ایسا عقیدہ رہے میرے بھائی، یہی غیرت مسلمانوں کے عقائد کے سلسلے میں ہو تاکہ چوٹی کے علماء اور ائمہ اسے پراگندہ نہ کریں، یہ بہت بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ آگے دیکھیے، کہتے ہیں وضاحت کے ساتھ، اس شخص نے الاخوان المسلمون، اس شخص سے الاخوان المسلمون محفوظ ہیں۔ اخوانیوں کے بارے میں اس نے کوئی زبان نہیں چلائی آج تک، کچھ نہیں لکھا، کچھ نہیں بولا۔ دونوں میں تال میل ہے کہ نہیں تال میل ہے؟ اخوانی بھی امت کے علماء سے عوام کو دور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، تم کو سیاست سے دلچسپی رکھنی چاہیے، سیاست دنیا کی تم کو معلوم ہونی چاہیے، تو علماء سے دور کرتے ہیں۔ اسی لیے حداد نے بھی الاخوان المسلمون، اس شخص سے الاخوان المسلمون کے لوگ محفوظ ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، جنہوں نے پوری سرزمین مصر کو روند ڈالا۔ اخوانیوں نے کیا کیا؟ پورے مصر کو تباہ کر ڈالا اور ملک میں فساد مچایا، لیکن ہمیں سننے دیکھنے میں نہیں آیا کہ ان کے بارے میں کچھ کہا ہو۔ حداد نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ ان کے بارے میں کوئی کتاب شائع کیا، نہ کسی میگزین یا روزنامہ اخبار میں کوئی مضمون لکھا، نہ مصر میں رہتے ہوئے پورے عرصے میں کبھی ان پر نکیر کیا، حتیٰ کہ ان سے دور ملک حرمین شریفین میں رہتے ہوئے اور اپنی ذات کے سلسلے میں ان کے شر سے مامون ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نکیر نہیں کیا۔ یعنی چلو مصر میں رہا ہو، نہ بولنا، اس کے لیے بولنا ممکن نہ رہا ہو، تو مصر سے اتنا دور سعودی عرب مدینے میں تھا، یہاں سے تو کم 2 لفظ بولتا اخوانیوں کے خلاف، لیکن یہاں سے بھی نہیں بولا اس نے۔ یہاں کون سا ڈر تھا اسے؟ پھر بھی کچھ نہیں بولا۔ کہتے ہیں اس سے قبر پرست محفوظ ہیں۔ حداد سے کون سیف ہے بھائی؟ قبر پرست محفوظ ہیں، چنانچہ اس کے ملک میں درگاہ و مزارات پھیلے ہوئے ہیں۔ مصر میں ہے کہ نہیں درگاہ مزارات؟ سید بدوی، سید رفاعی کہاں ہیں؟ سب وہیں ہیں۔ سید بدوی، سید رفاعی کی مزارات وہیں پر ہیں، اور حسن بننا کے پیر حصافی صاحب کا مزار بھی وہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے مزارات وہیں پر ہیں۔ تو مزارات پھیلے ہوئے ہیں لیکن قبر پرست محفوظ ہیں، کبھی قبر پرستوں کے خلاف کوئی بات حداد نے نہیں کی ہے۔ ایسے ہی اس کی آنکھ و کان کے سامنے قبروں کا طواف ہو رہا ہے مصر میں، اسے چوما جا رہا ہے، اولیاء سے فریاد کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ان پر کوئی نکیر نہیں کر رہا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ لیکن اہل سنت کے اماموں کے خلاف کتنی زبان چلتی ہے اس کی۔ ایسے ہی
اس سے صوفیت اور میلادی حضرات بھی محفوظ ہیں. کبھی تصوف کے خلاف، نقشبندی، سہروردی، قادری، چشتی کے خلاف کوئی بات نہیں کیا. کبھی شاذلی کے خلاف، رفاعی کے خلاف کوئی بات نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی میلاد کی بدعتیں کرنے والے، اتنا بڑا جم گھٹا کرنے والے، ان کے خلاف بھی حداد نے کوئی بات نہیں کی. اس سے تکفیری فرقہ اور خوارج بھی محفوظ ہیں. جو لوگ مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کیا، کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. خوارج جنہوں نے خون کی ہولی کھیلی ان کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کیا. اسی طرح سے اس سے تبلیغی فرقہ بھی محفوظ ہے. تبلیغی جماعت، تبلیغی فرقہ جو اپنی کتاب کے ذریعے سے تصوف، جھوٹے سچے کرامات، واقعات، بے سر سبزے بے سر پیر کی باتیں اور مطلب بہت سارے عقائد جو کتاب و سنت کے سراسر خلاف ہیں، ایسی باتیں پھیلا رہی ہے، بانٹ رہی ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کیا کہ ان کے عقیدے کے بارے میں کوئی بات کہے. نیز اس سے اور نہ جانے کون کون لوگ محفوظ ہیں، سب سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے. دیکھا آپ نے، کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن بات کرتا تو کس کے خلاف؟ سنت والوں کے خلاف، علماء سنت کے خلاف، ائمہ سنت کے خلاف. کہتے ہیں تو کیا بھلا یہ شخص ان لوگوں سے خاموش نہیں رہ سکتا اور اپنی زبان نہیں روک سکتا جو سنت پرست ہیں؟ بھئی ان کے خلاف اتنے سارے بدعتی فاسد فساد کے خلاف نہیں بولتے ہو تو سنت والوں کے خلاف بھی تو مت بولو، چپ رہو. لیکن نہیں، سنت کے خلاف بات کرے گا. کیا کہا شیخ نے؟ شیخ کہتے ہیں ان کے خلاف اپنی زبان نہیں روک سکتا جو سنت پرست ہیں، اس کی دعوت دینے والے اور اس کا دفاع کرنے والے ہیں. نیز شرک و بدعت اور گناہوں سے ڈرانے اور اہل بدعت و خواہشات سے نفرت دلانے والے، ان کے خلاف تم کیوں نہیں خاموشی اختیار کرتے بھائی؟ سابقہ تمام باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ پیش کرتے ہوئے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ در حقیقت اس شخص کے یہاں سنت کی سچی حمایت اور دفاع نہیں ہے. سنت کی سچی حمایت اور دفاع نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو آدمی کبھی ایسا کام نہیں کرتا. سنت کا دفاع اگر ہوتا تو علماء سنت کے خلاف کیسے باتیں کرتا وہ آدمی؟ اچھا، بلکہ نفس پرستی ہے. کیا ہے اس کے یہاں؟ نفس پرستی ہے، شہرت طلبی ہے اور ناموری کی خواہش ہے. نام چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت کے طلبگار ہیں. اس موقع پر مجھے علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کا ایک بڑا پیارا مقولہ یاد آتا ہے جسے میں اکثر ان سے سنا کرتا تھا، اور یہ بڑا مشہور ہے. واقعی ہمارے اساتذہ مدینہ یونیورسٹی میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ ذکر کیا کرتے تھے. کان شیخ الالبانی یقولو، شیخ البانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، حب الظہور یقسم الظہور. کیا مطلب؟ ظہور کی محبت ظہور کو توڑ دیتی ہے. پہلا جو ظہور ہے وہ ظاہر ہونا، پاپولر ہونا، مشہور ہونا، پبلسٹی ہونا کے معنی میں ہے. اور دوسرا جو ظہور ہے وہ ظہر کی جمع ہے جس کے معنی کمر کے ہوتے ہیں. کمر، پیٹھ جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ظہور ظہر کی جمع، اس کے معنی کمر کے ہوتے ہیں. معنی کیا ہے؟ ظہور کی محبت یعنی شہرت کی خواہش، شہرت اور پاپولیرٹی کی خواہش یہ کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے. یعنی انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہی ہوتا ہے. تو حب الظہور یقسم الظہور، شہرت کی خواہش کمر توڑ دیتی ہے. اس بات کو، یہ بات علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیحہ کے اندر نقل فرمایا. بہرحال میرے بھائیوں، گفتگو تو لمبی ہو گئی لیکن یہ بات یہاں پر پائے تکمیل کو پہنچتی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے علماء جو سنت کے علمبردار ہیں، سنت کے خادم ہیں، سنت کے مشن کو دنیا میں عام کرنے والے ہیں، ان تمام چیزوں کا میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کا مشن جن لوگوں کے ذریعے سے چلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ رہنے، ان کے ساتھ دینے اور ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں خدمات کو، کارناموں کو سراہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.